السلام علیکم، پاک عرب نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ حج اس سال ہوگا یا نہیں۔ اس کے بارے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں بہت اہم معلومات ہے۔ یہ سوال دنیا بھر میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے ذہن اس وقت سے بھی پہلے موجود تھا جب سعودی عرب کی جانب سے مسلمانوں سے سرکاری طور پر کہا گیا کہ وہ رواں سال جولائی میں اس فرض کی ادائیگی کے منصوبے کو روک کر رکھے۔ ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر بنتن نے جو وزیر برائے امور عمرہ اور حج ہے، 31 مارچ کو سرکاری ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے دنیا بھر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا ہے کہ صورتحال واضح ہونے تک حج کی تیاریاں روک دیں۔ یہ الفاظ فوراً ہی دنیا بھر میں بہت غور سے سنے گئے اور ان پر گفتگو ہوئی۔ سعودی وزیر عمرہ و حج کے بقول ہم نے دنیا سے کہا ہے کہ حجاج کرام کی حفاظت اور صحت عامہ کو مدنظر رکھتے ہوئے حج گروپوں کے سلسلے میں جلدی نہ کی جائے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مکہ اور مدینہ میں کرونا وائرس کی پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ پھر بھی ان دونوں مقدس شہروں میں اب تک کورونا کی 480 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اس پس منظر میں حج کو معطل کرنے کا فیصلہ ناگزیر اور غیر معمولی لگ سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ صدیوں کے دوران ایسے حالات کے باعث جو حج کا انتظام کرنے والوں کو اختیار سے باہر تھے، حج کی ادائیگی میں خلل اور رکاوٹ پہلے بھی پڑی ہے۔ شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن برائے تحقیق و آرکائیوز کے ذریعے شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق حج میں پہلی بار تعطل اس وقت ہوا جب 930 عیسوی میں خلافت عباسی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 7 اماموں کو ماننے والے اسماعیلی شیعہ اسلام کی قرامطہ شاخ نے حج کے 8ویں دن حاجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق قرامطیان نے جو اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ حج بت پرستی کا عمل ہے، 30,000 سے زیادہ حجاج کو ہلاک کر دیا، لاشوں سے چاہ زمزم کی بھی حرمتی کی اور حجر اسود لے کر اپنے دارالحکومت موجودہ دور کے قطیف فرار ہو گئے۔ درہ کی رپورٹ کے مطابق اس خونی حملے کی وجہ سے آئندہ 10 سال تک حج ادا نہ کیا جا سکا۔ حج کی ادائیگی میں دوسرا خلل 968 عیسوی میں ہوا۔ اس رپورٹ میں ابن کثیر کی کتاب البدائع والنہایہ کے حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ مکہ میں ایک بیماری پھیل گئی جس نے بہت سے حجاج کرام کی جان لے لی ہے۔ اس دوران حاجیوں کو مکہ لے کر جانے کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ پانی کی قلت کے باعث ہلاک ہو گئے۔ درہ کی رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ جو بچ کر مکہ مکرمہ پہنچ بھی گئے تھے، وہ حج کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے۔ اس برس جو افراد مکہ حج کرنے آئے تھے، ان میں بڑی تعداد مصری باشندوں کی تھی، لیکن 1000 عیسوی میں وہ اس سفر کے متحمل نہیں ہو سکے کیونکہ اس سال مصر میں مہنگائی بہت زیادہ تھی۔ درہ کی رپورٹ کے مطابق 29 سال بعد بھی مشرق یا مصر سے کوئی حجی حج کے لیے نہیں آیا۔ 1030 عیسوی میں صرف چند عراقی زائرین ہی حج ادا کرنا مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس واقعہ کے 9 سال بعد عراق، مصری، وسط ایشیا اور شمالی عربی مسلمان حج کرنے سے قاصر رہے۔ شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی کی شعبہ تاریخ کے سربراہ ڈاکٹر عماد طاہر کے مطابق اس کی وجہ سیاسی بدامنی اور فرقہ وارانہ کشیدگی تھی۔ اس طرح 1099 میں بھی جنگوں کے نتیجے میں پورے مسلم دنیا میں خوف اور عدم تحفظ کی وجہ سے حج کی ادائیگی نہ کی جا سکی۔ سنہ 1099 میں صلیبی جنگجوؤں کے یروشلم پر قبضے سے 5 برس قبل خطہ غرب میں مسلمان رہنماؤں میں اتحاد کے فقدان کے باعث مسلمان حج ادا کرنا مکہ نہ آ سکے۔ سن 1188 میں مصریوں اور کرد کمانڈر اسد الدین جو زنگیون حکومت کا دائرہ کار مصر تک پھیلانا چاہتے تھے، کے درمیان تنازع کی وجہ سے مصری مسلمانوں کو حج کی اجازت نہ مل سکی۔ 13ویں صدی میں بھی حج ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوا اور درہ کی رپورٹ کے مطابق
1256 سے 1260 کے دوران کوئی بھی شخص خطہ حجاز سے حج کی ادائیگی نہ کر سکا۔ یہ رپورٹ بہت زیادہ لمبی ہے، تقریباً آپ کی ٹائم لگے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ سن 1798 سے 1801 کے دوران فرانسیسی لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے مصر اور شام کے علاقوں میں فوجی کارروائی کی، جن کی وجہ سے مکہ کے راستے زائرین کے لیے غیر محفوظ ہو گئے۔ مصری مصنف ہانی نصیرہ کہتے ہیں کہ اگر کورونا کا مرض دنیا میں یوں نہیں بڑھتا رہا تو اس سال بھی حج کی ادائیگی روکنے کا فیصلہ غیر متوقع نہیں ہوگا۔ عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر یہ فیصلہ کرنا پڑا تو یہ فیصلہ دانائی پر مبنی ہوگا اور شریعت اسلام کے عین مطابق بھی ہوگا، جس کا بنیادی مقصد عوام الناس کی حفاظت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنے صحابہ کو وبا سے خبردار کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی جگہ طاعون پھیلنے کی خبر سنیں تو وہاں داخل نہ ہو، لیکن اگر یہ وبا کسی جگہ پر پھیلی جاتی ہے جہاں آپ کا موجود ہے تو اس جگہ کو نہ چھوڑیں۔ ان کے مطابق یہ حدیث طاعون سے بچنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پوری دنیا کرونا وائرس کی تیز پھیلاؤ سے دوچار ہے، جس نے ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دیا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے بقول سائنسدانوں کو اس وائرس کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا علاج جلد سامنے آنے کا امکان نہیں ہے، لہذا اس صورتحال کی جاری رہنا لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حج کو معطل کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ناصرہ نے اس حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ کچھ مسلمان ممالک میں، جن میں ایران اور ترکی شامل ہے، وبا نے بہت زیادہ تعداد میں زندگیاں ختم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم چلتی پر تیل نہیں چھڑکنا چاہتے، یہ غیر منطقی ہے اور اسلام کبھی بھی ایسے قول یا منظور نہیں کرتا۔ اگر میں مفتی ہوتا تو حج معطل کرنے کا مطالبہ کر دیتا۔ اسلامی علوم کے محقق احمد الغامدی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ حج ایک محدود فرض نہیں ہے۔ انہوں نے عرب نیوز کو بتایا کہ حج کی ادائیگی کسی خاص وقت تک محدود نہیں ہے، ایک بالغ مسلمان ہوش مندی کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد جب بھی چاہے حج کر سکتا ہے۔ الغامدی نے، جو حدیث اور اسلامی علوم میں ماہر ہے، کہا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت محمد نے پہلے سال حج نہیں کیا تھا جب حج فرض ہو چکا تھا، بلکہ انہوں نے 1 سال بعد حج ادا کیا۔ اسی طرح ان کا بھی کہنا ہے کہ اسلامی شریعت عوامی مفاد اور فلاح و بہبود کا بھرپور حمایت کرتی ہے۔ الغامدی نے کہا کہ شدید ضرورت کی صورت میں، جیسا کرونا وائرس کے پھیلاؤ، سیاسی وجوہات یا حفاظتی مجبوریوں کی وجہ سے حج کو معطل کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کی منافی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ خود کو خطرے میں نہ ڈالے۔ الغامدی نے مزید کہا ہے کہ حج کی بنیاد استدلال اور منطق پر رکھی گئی ہے، لہذا اگر صحت کے ذمہ دار حکام کو معلوم ہو کہ کوئی متعدی بیماری موت کا سبب بن سکتی ہے تو لوگوں کو زندگیوں کا تحفظ حج سے زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسلامی شریعت میں اس استدلال میں کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ یہاں تک اتنا کچھ، مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔